میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اسے کہیں سے پتہ لگا کہ مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے اور وہ لوگوں کا دین چرا لیتا ہے۔ اس بات سے خوفزدہ ہو کر اس نے مکہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنا سارا سامان باندھ کر ایک گٹھر میں اپنے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ گئی۔ اسی بیچ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے انہیں آواز دی، کہا، بیٹا، کیا تم یہ سامان کا گٹھر میرے سر پر رکھ سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر دی اور انہوں نے جیسے ہی وہ سامان کا گٹھر اٹھانے کی کوشش کی وہ انہیں بہت ہی بھاری لگا۔ انہوں نے کہا اس بوڑھی عورت سے کہ اماں، کیا یہ سامان میں آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت بہت ہی خوش ہو گئی اور اس بات کے لیے راضی ہو گئی اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کر دی اور کہا کہ میں مکہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ شہر میں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو محمد نام کا کہلاتا ہے اور وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کا دین چرا لیتا ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی پوری زندگی اپنے بتوں کو پوجا ہے اور میں اس عمر کے پڑاؤ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور اس بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ان کی توہین کرتے ہوئے کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے اور جب اس بوڑھی عورت کے منزل تک پہنچ گئے تو بوڑھی عورت نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے جواب دیا کہ ماں جی، آپ منزل تک پہنچ گئی ہیں، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ کا کام تو ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے لیکن ضد کی کہ نہیں بیٹا، اپنا نام بتاؤ تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بتا سکوں کہ تمہارے جیسا خوش اخلاق انسان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں، ابھی تک آپ جس شخص کے بارے میں باتیں کر رہی تھی وہی محمد میں ہوں۔ بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آتے ہوئے نور اور ان کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر ان کی نبوت پر ان کو یقین آ گیا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔